جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جب کہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشیدگیاں نازل کر کے نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ سنو، جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک اسی وقت پہنچ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے، نہ کوئی سوال کرے نہ جواب دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دھکتی کرنوں سے جسم پگھلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ جو تم نے منہ سے دعا مانگی ہی نہیں، وہ قبول ہو کر تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی گئی ہو؟ یاد رکھو کہ وہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے۔ وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز سے بھی نواز دیتا ہے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بس اس کا انداز جدا ہے سب سے، اسی لیے تم سمجھ نہیں پاتے۔ جب انسان کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے تو مایوسی کی بجائے اس کا ایمان اس بات پر پختہ اور کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک ہے، وہ کسی حال میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ہر مشکل، تکلیف اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سنو، ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحوں میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پہ ٹھوکر، بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ سنو، آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کے جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانی کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں،
ساری دنیا آپ سے منہ موڑے گی مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے۔ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ انکار کرے، اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ دیکھو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ خود نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو آپ کے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلے ہونا زیادہ ضروری تھا۔ دونوں صورتیں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے، اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے لیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے۔ آپ پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ پھر بھی اللہ کے چناؤ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ خوشیوں کے مواقع جلدی گنوا دیتے ہیں۔ آپ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جلدی ملنے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، پھر وہ جلدی ملنے والی چیز آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے۔ یہ فطرت تھی ہماری اور یہی امتحان بھی تھا ہمارا، ہمیں اسے بدلنا تھا پر ہم بدل نہ سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا سٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو
یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مصطفیٰ ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا نہیں چھوڑتا، وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔